سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صفحہ 776 776 سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. گزری ہوئی آیتوں میں منافقین کی حالت بیان ہو رہی تھی کہ انہوں نے رسول کریم علیہ السلام اور مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ کے متعلق کہا تھا کہ ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو، جو قوت والے ہیں وہ ضعیف لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے. اللہ کریم نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہیں، لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے. اب منافقین کا تذکرہ جو گزری ہوئی آیتوں میں ہوا تھا، مسلمانوں کے ساتھ جہاد کے لیے وہ ملتے تھے، ان کا مطمع نظر ہوتا تھا دنیا، یعنی اگر مسلمان، ان کو یقین بھی تھا مسلمان جیت جائیں گے تو مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم ہوگا، ہمیں مال ملے گا، اسی لیے جاتے تھے، ایمان تو نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انصار صحابہ سے کہا تھا، بلکہ انصار میں سے جو منافقین تھے ان سے کہا تھا، عبداللہ ابن ابی کے جو ساتھی تھے ان سے کہا تھا کہ مہاجرین پہ خرچ مت کرو، جو مہاجر صحابہ ہیں ان پہ خرچ مت کرو. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ٹکڑوں پہ یہ پل رہے ہیں اور پھول رہے ہیں. وہاں جہاد میں شرکت بھی مطمع نظر مال و دولت، اور یہاں پہ بھی جب ان کو ترغیب دے رہے ہیں تو اس مال کو روکنے پہ. یہی مال ہے کہ ایمان والوں کو اب کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، منافقین کی حالت تو تم نے دیکھی اور سنی. تم صاحب ایمان ہو، تمہیں غفلت میں نہ ڈالے تمہارا مال اور تمہاری اولاد
عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، تلاوت قرآن سے، طاعات سے، تمام چیزوں سے جس میں مال اور اولاد وہ چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں دنیا، کہا دنیا میں منہمک ہوتے ہوئے خاص کر جو مال اور اولاد ہے ان کا تذکرہ کیا کہ ان میں لگ کر اللہ کو مت بھولو، اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس طرح کریں گے، لگیں گے اپنے مالوں میں دنیا میں، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ آگے نقصان کو بھی بیان کرتا ہے قرآن۔ دوسری آیت میں پھر کہا جاتا ہے انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، اپنے مال کو خرچ کرو، اور وہ بھی یوں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دی ہوئی ہے، جو مال ہم نے دیا ہے اور ہم ہی حکم دیتے ہیں اس کو خرچ کرو، مالک اس کے ہم ہیں، ہم نے ہی تمہیں دیا ہے، اور آخر کار بھی جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے وہ رہے گا ہمارے لیے، مالک ہم ہی ہیں، وارث ہم ہی ہیں نا اس کے۔ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، بخلاف منافقین کے، وہ تو آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مال خرچ مت کرو، اور تمہیں حکم دیا جاتا ہے مال خرچ کرو، اس سے مال بڑھتا ہے، لیکن من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی پہ موت آئے، موت کے علامات آئے، تو پھر اس وقت وہ مرنے والا جو قریب المرگ ہے اس کی تمنا کیا ہوگی؟ فیقول رب لولا اخرتنی، اے اللہ آپ نے مجھے کیوں مہلت نہیں دی، تھوڑی سی اور مہلت ملتی بس میں کیا کرتا، فاصدق واکن من الصالحین، میں خیرات کرتا، میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہوں۔ اب دیکھیں مرنے والا جو قریب المرگ ہے وہ یہ تمنا نہیں کرتا ہے کہ مجھے ٹائم ملے تو میں روزوں کی قضا کروں، ٹائم دی جائے، ٹائم تو نہیں مل رہا، مجھے ٹائم ملے، مرنے والا یہ تمنا کرے مجھے ٹائم ملے تو میں اپنے روزوں کی قضا کر دوں، میں نے روزے نہیں رکھے، اور میں اپنی نمازیں پڑھوں، میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، نہیں۔ فَأَصَّدَّقَا، میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، اب تھوڑا سا مال لگا دوں، میں نے حج نہیں کیا ہے، اب تھوڑا سا مال لگا دوں، وہ جو فرائض جن کا تعلق پیسوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، پیسے تھے حج نہیں کیا، پیسے تھے زکوٰۃ نہیں دیا، فرائض کا اہتمام نہیں کیا، اب مرتے وقت وہ سمجھتا ہے کہ میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، میں تو روزے نہیں ہاں یہ تو کر سکتا ہوں، فلانے کا حق میرے پاس ہے، میں نے فلانے کا حق مارا ہے، اس کا حق دے دوں، اللہ کا میں نے فریضہ ادا نہیں کیا، میں اس کو ادا کر دوں، حج کر دوں، زکوٰۃ کروں، صدقہ کروں، خیرات کروں، اکم من الصالحین، تاکہ میں اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جاؤں۔ فرمایا اس وقت تو پھر یہ کارآمد نہیں ہے، اس لیے لوگوں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنے مال کو اپنے آپ سے آگے کر لو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کر لو، اور اس کے علاوہ صدقات نافلہ ہے، یعنی اپنی آخرت ان پیسوں سے بناؤ قبل اس کے کہ جب موت سامنے آ جائے پھر انسان سوچتا ہے کہ واقعی یہ جتنا میں نے جمع کر دیا تھا یہ تو رہ گیا، میں تو جا رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا ٹائم آ جائے، ٹائم پورا ہو گیا اب چھوٹی۔ لا يستطيعون توصیہ، کوئی وصیت نہیں کر سکتا مرنے والا، ولا الى اہلہم یرجعون، نہ اپنے گھر لوٹ سکتا ہے کہ یہ کام کر کے آ جاؤں، نہیں۔
تو اس لیے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ایمان والوں خیال کرو، دنیا تمہیں غافل نہ کریں، اور اس کے اندر خصوصیت سے اولاد کہ ان کی محبت میں آ کر انسان اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے، جدھر سے لا رہا ہے، کس طرح لا رہا ہے، کس طرح کما رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ حالانکہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے پوچھے گا کہ تو نے حلال کھایا ہے حرام کھایا ہے، وہ تو یہی کہے گا ہمیں تو ابا کھلاتا تھا، ہم تو کھانے والے تھے، اس سے پوچھیے ہمیں حلال کھلا رہا تھا یا حرام کھلا رہا تھا۔ اس لیے فرمایا مال و دولت اولاد سامنے رکھو، ان سے محبت عقلی محبت، ان سے محبت فطری محبت، لیکن ان کی محبت میں اتنا انسان منہمک نہ ہو کہ اللہ کو بھول جائے، رسول اللہ کو بھول جائے، دین کو بھول جائے، اطاعت کو بھول جائے، انہی کا ہو جائے، نہیں، یہ نقصان ہے۔ اور مال دولت جو اللہ نے دی ہے اپنی زندگی میں انسان جتنا ہو سکے اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کر دے، آنکھیں بند ہوتی ہی گویا اس نے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا ہے، ادھر اس کو کام دیں گے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان والے ہو، لا تلہکم، تمہیں غفلت میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں ہلاک نہ کرے، اموالکم، تمہارا مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہارے اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے گا یہ مال و دولت اور اولاد میں لگ کر اللہ کو بھول جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کر دو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس رزق سے جو ہم نے تمہیں دی ہے، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں ہمارے رضا کے لیے خرچ کر دو، من قبل ان یاتی، قبل اس کے کہ آئے، احدکم الموت، تم میں سے ایک پہ موت آنے سے قبل مال خرچ کر لو، اور فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اگر مال خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں نکالا، واجب چیز کو ادا نہیں کیا ہے، مرنے کے قریب وہ کہے گا رب لولا اخرتنی، اے اللہ آپ نے مجھے کیوں مہلت نہ دی، الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت مجھے آپ دے دیتے، فاصدق، تب میں مال خرچ کرتا، میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں شمار ہوتا، گناہوں سے بھی توبہ کرتا، صدقات بھی ادا کرتا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، فرمایا مہلت نہیں دیتا اللہ کسی بھی شخص کو، اذا جاء اجلها، جب اس کے مرنے کا ٹائم آیا، جب آیا، جہاں آیا وہاں پہ روح قبض ہوگا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے انسانوں تمہارے اعمال سے۔ اللہ